بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان جگر کی کمزوری ہے۔ جگر کی کمزوری بہت عام مرض ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کسی کو جگر کی کمزوری ہے یا نہیں، تو آپ اس کی قوت مدافعت چیک کر لیں۔ قوت مدافعت اس کو کہتے ہیں جب ہمارے جسم پر کوئی مرض حملہ آور ہوتا ہے تو قوت مدافعت اس مرض کا مقابلہ کرتی ہے اور اس مرض کو ختم کر دیتی ہے۔ قوت مدافعت کا تعلق جگر سے ہے۔ جب جگر سٹرونگ ہوتا ہے تو قوت مدافعت بھی سٹرونگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو آج ہم جگر کی کمزوری کا علاج بتائیں گے، جس سے آپ کی قوت مدافعت بھی بحال ہو جائے گی اور جگر بھی سٹرونگ ہو جائے گا۔ جگر کے سٹرونگ ہوتے ہی نہ صرف آپ کسی بھی قسم کے مرض سے لڑ سکیں گے، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا جسم اس مرض سے لڑ رہا ہے اور آپ کو شفا مل چکی ہے۔ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جگر کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ مرض سے لڑ نہیں سکا اور مرض سارے جسم کو متاثر کر کے ظاہر ہو گیا ہے، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جگر کی کمزوری اصل میں اعصابی عضلاتی تحریک سے زیادہ تر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا جو ہماری طب کی زبان ہے، اس میں اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی تحریک میں جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ مسلسل ایسی غذائیں کھانے سے جس میں پانی کا استعمال زیادہ ہو، جیسے کھیرا، تربوز، خربوزہ، یا کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال، دودھ کا زیادہ استعمال، پانی والی چیزیں، فاسٹ فوڈ یا تلی ہوئی چیزیں یا ایسی چیزیں جن میں طاقت بالکل نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ذائقہ دیں۔ فاسٹ فوڈ ایک ایسی ہی چیز ہے جس میں طاقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن یہ پیٹ بھر دیتی ہیں۔ تو جب جسم کو اور جگر کو خاص کر توانائی نہیں ملتی تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا نظام جو جسم میں قوت مدافعت کو سٹرونگ کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی وجوہات اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو آپ ایسے افراد کو دیکھیں کہ سردیاں آئیں تو جوڑوں میں درد شروع ہو گیا، نزلہ شروع ہو گیا، یا سردیوں میں اگر وہ تھوڑا بہت ٹھنڈ میں گھوم لیے تو ان کو بخار ہو گیا، وہ ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کر سکتے، یا سردیوں میں جانے سے پہلے یا موسم میں جانے سے پہلے یا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے گرم کوٹ سے یا سویٹر سے یا جیکٹ سے ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ ان کے جسم کو سردی نہ لگے۔ سردی لگنا ایک عام سی بات ہے، لیکن سردی کا بالکل ہی برداشت نہ ہونا یہ ایک مرض ہوتا ہے۔ یہ وہی مرض ہے جس میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو جگر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے انتہائی آسان دوائی پیش کی جا رہی ہے۔ اس دوائی کا آپ استعمال کریں، گھر میں ہی بن جاتی ہے، وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، انشاءاللہ جگر آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے لے لینے ہیں۔ یہ وہی چنے ہیں جو بازار سے مل جاتے ہیں، تو آپ نے چھلکوں والے لینے ہیں۔ بغیر چھلکوں والے بھی اویلیبل ہیں، لیکن چھلکے والے چنے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ وہ چنے لے لیں، گھریلو گرینڈر سے اس کا بالکل پاؤڈر بنا لیں۔ اب آپ نے اس 1 پاؤ چنے میں تقریباً آدھا کلو دیسی گھی ڈالنا ہے۔ اگر دیسی گھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ تلوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس میں، وہ بھی بہت اچھا ملٹی وٹامن ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے تلوں کا تیل افورڈ نہیں کر سکتے تو اچھا ہے کہ آپ اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں۔ وہ سرسوں کا تیل جس کو گرم آگ پر 5 منٹ تک جلا لیا ہو، 5 منٹ تک اس کا دھواں اچھی طرح اڑا لیا ہو کہ وہ اپنے سبز رنگ سے ہلکا یلو کلر ہو جائے۔ اگر وہ یلو کلر ہو جاتا ہے تو وہ اب قابل استعمال ہے، وہ اب کسی قسم کا کوئی ذائقہ چنوں میں جانے کے بعد نہیں دے گا، بلکہ وہ چنوں کی افادیت کو مزید طاقتور کر دے گا۔ یہ 100% اوریجنل تیل ہے۔ اس کی بجائے آپ مونگ پھلی کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے بازار کے کوکنگ آئل یا گھی وغیرہ استعمال نہیں کرنے، وہ چیز استعمال کریں جو بالکل قدرتی ہے اور عام مل جانے والی ہے، کیونکہ ان کے خواص اور افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے 1 پاؤ چنے کے پاؤڈر کے اندر دیسی گھی یا تلوں کا تیل یا مونگ پھلی کا تیل یا جو
قدرتی تیل ہیں وہ آپ نے ڈال دیا ہے، اب آپ اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں۔ چنوں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اور وہ اس کے اندر فرائی ہو جائیں گے۔ اس حالت میں آپ نے 10 دیسی انڈے، اصل دیسی انڈے ہونے چاہیے، ان دیسی انڈوں کو ایک برتن میں جمع کر لیں اور پھر ان کو آپس میں پھینٹ لیں۔ جب وہ ایک جان ہو جائیں تو اب آپ نے چنوں کے اندر ڈال دینے۔ جیسے ہی آپ چنوں کے اندر ڈالیں گے فوری طور پر یہ پھول جائیں گے۔ برتن اگر چھوٹا بھی ہے تو وہ اس انڈے کے جاتے ہی چاروں طرف سے پھول جائے گا، بھر جائے گا۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بالکل اصل حالت میں آ جائے اور چنوں میں مکس ہو جائے اور گھی چھوٹ جائے تو اب آپ نے چند چیزیں استعمال کرنی ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ یعنی آپ نے اس کے اندر 50 گرام چھوارے گٹھلی نکال لیں اور اس کی اوپر کی کیپ اڑا دیں، اس کے بعد اس کے کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ 50 گرام لے لیں، 100 گرام اس میں کشمش لے لیں اور اس میں 50 گرام پستہ ڈالیں، 50 گرام کاجو ڈال لیں۔ سب سے اہم چیز اس کے اندر 200 گرام انجیر شامل کر لیں، 100 گرام کھجور شامل کر لیں۔ اب یہ آپ کا فارمولہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ انجیر کے باریک ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس میں بادام بھی ڈال لیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی 50 گرام ہو۔ تو بادام اور پستے کو موٹا موٹا کوٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اب آپ جب ڈالیں گے تو گھی ان میں جذب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب چینی کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ چینی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں، اپنی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں، وہ ایک ذائقہ دیتی ہے اور اس کو کھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جب آپ گوند بنائیں گے اس کے فوائد اچھے ضرور ہیں، لیکن وہ کسی اور مقصد کی طرف فائدہ دیتا ہے۔ لیکن جو حلوہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ جسم کو بہت تیزی سے گرم کرنا شروع کر دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جگر کو اسٹرونگ کر دیتا ہے۔ سردیوں میں اگر آپ کھائیں تو 2 ہفتے کے استعمال سے نزلہ زکام بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ سیزن اچھا گزر جائے گا آپ کا، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی، قوت مدافعت بحال ہو جائے گی، معدہ طاقتور ہو جائے گا اور آپ کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی آ جائے گی۔ جو گھی آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور یہ حلوہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک چلتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ بھی بنا لیں، یعنی 1 یا 1.5 کلو بنا لیں یا 2 کلو بنا لیں، تو اجزاء کو اسی مقدار سے بڑھا لیجئے گا، تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ چلتا رہتا ہے۔ پوری سردی کے سیزن میں ایک بار اگر آپ بنا لیا جائے تو 1.5 سے 2 کلو حلوہ آپ پوری سردی میں یعنی 3 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو سادہ پانی، چائے کے ساتھ یا گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ چیزیں بالکل خالص ہونی چاہیے، آرام سے بنائیں، محنت سے بنائیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نمبر ہمارا سکرین پر آ گیا ہوگا، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی پوچھنے سے پہلے یہ ویڈیو ایک بار دوبارہ دیکھ لیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہ رہ جائے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، قوت مدافعت بحال ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔